بھی ہندو سماج سے تعلق رکھتے ہیں، آئے چادر مجھے پہنائے، ہار مجھے پہنایا، یہ تمام جو تہذیب ہے موجود، پھر کون سی وہ نفرت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آج مجھے یہاں پر حضرت نے بھی بتایا تھا کثیر تعداد میں ہندو سماج سے بھی لوگ موجود ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ہماری باتوں کو غور سے سننا اور کبھی اپنے اوپر مت لینا، کبھی اپنے اوپر نہ لینا۔ اور تم بھی اگر کبھی ہمارے اندر موجود کوئی کیڑا ہو اس کو اگر بول رہے ہو تو ہم اپنے اوپر بھی نہیں لیتے، ہم اپنے اوپر نہیں لیتے۔ دنیا طالبان کو ٹیررسٹ کہتی ہے، ہم ڈیفنس کرنے نہیں جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم ان کا ڈیفنس کرنے نہیں جاتے۔ ہم صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اولیاء کاملین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ برادران وطن ہندو سماج سے تعلق رکھنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے بھید بھاؤ کو اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی مقدس شخصیت کو گالیاں دیتا ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے، سمجھ کر کے چلو، اور ہم ایسے کتے کی دم پر پیر رکھ کر کے بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ صرف گالی دے رہا، اس لیے کہ وہ دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے، پورے دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ اور ایسی جگہ پر ہم جو بات کرتے ہیں وہ اسی لیے دنیا کو یہ ہمارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن۔ کینسر کا علاج کرنے کے لیے اگر پھوڑی کو کاٹنا پڑے تو ڈاکٹر جو ہے وہ قاتل نہیں کہلاتا، ڈاکٹر قاتل نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی ایسی پھوڑی ہو جس سے کینسر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے تو اس پھوڑی کو ڈاکٹر کاٹتا ہے، کینچی سے ہو چاقو سے ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مرڈر کر رہا ہے، قاتل ہے، چاقو کا استعمال کر رہا ہے۔ نہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پھوڑی کو کاٹنے کے لیے اس چھری کا استعمال ڈاکٹر کرتا ہے، اور کچھ قوم کے اندر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جن کے لیے ہماری ایسی تیز زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ باقی ہماری عادت نہیں ہے، باقی ہماری عادت نہیں، ہم نرم گفتگو ہی کرتے ہیں، اخلاق کی گفتگو ہی کرتے ہیں، معاشرے کی برائیوں کے متعلق لوگوں کو اویئرنس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو سمجھو میرے عزیزو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم نے کبھی کسی دین کے، کسی دھرم کے بڑی شخصیت کو انگلی اٹھا کر چھیڑا تو نہیں ہے، کبھی دکھا دو ہماری تاریخ میں کسی کو کچھ کہا ہو، کہیں گالیاں دی ہو، کسی کے چریتر پر بات کیا ہو؟ نہیں۔ جب یہ پوری قوم کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو نہیں بات کرتی تو اتنا تمہارے اندر بھی سہج ہونا چاہیے کہ جو قوم اپنے نبی پر اپنی جانیں قربان کرتی اس کی طرف انگلی تو مت اٹھاؤ۔ اگر گالی دینے کا زیادہ شوق ہے، آ جاؤ ہمیں گالی دے دو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو، جس کو کوسنا ہے خوب کوسو، ارے ہم سن لیں گے ہمارے لیے گالیاں، لیکن نبی پاک کی شان میں اگر بولو گے تو پھر قوم کیا، ہمارا 8 سال کا بچہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب آگے کی بات میں کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ اظہار کرنا مجھے ضروری تھا کہ لوگوں نے جو ہمارا ایک چہرہ پیش کیا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بھی بہت توجہ سے سنے، اور جتنے ہیں، ہماری کوئی تقریر ہوا میں نہیں جاتی، سب ریکارڈ رہتی ہے، مجھے پتا ہے، اور ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ ایک جملہ یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آنے تک اس پہ بہت مسالہ آ چکا ہوتا ہے، بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ تو ہماری تقریروں کو یوٹیوبر لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تھمبنیل لگا لگا کر کے پوری دنیا کو ڈراتے ہیں، اور کتنی مرتبہ تو مجھے قید میں پہنچایا، کتنی بار تو آزاد کرایا، کتنی بار تو قبر میں بھی پہنچایا، ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی اچھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک بڑے سینئر عہدیدار وہ انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ بہت چیزیں وائرل کیے ہوئے تھے، میں دیکھ کر کے گھبرایا، میں کہا صاحب یہ تو میں نے کبھی کہا نہیں، صاحب یہ بات تو ہے نہیں، تو انہوں نے کہا مولانا بند کر دو، یوٹیوب پر ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان سب تمام چیزوں پر ہم بھی نہیں بھروسہ کرتے، قانون کی پرکریا ہے۔ تو بہرحال
میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں. اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے پاس دین اسلام ہے، اور سب سے بڑی دولت تمہارے پاس جو موجود ہے وہ کون سی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دنیا اگرچہ کہتی ہو سب لٹ گئے، ہمارے سارے حالات خراب ہو گئے، بچے بگڑ گئے، آوارہ ہو گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، ایجوکیشن میں کمی آ گئی، اخلاق میں گراوٹ آ گئی، قیادت ختم ہو گئی، یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی ہے. سب یہی تو کہتے ہیں آج بیکورڈ قوم ہے یہ، اور اتنی بیکورڈ کہ سب سے نیچے تمہارا نام آنے لگ گیا، کہ تمہارا ایجوکیشن لیول سب سے نیچے آ گیا ہے. یہ تمام باتیں تو آج موجود ہیں، لیکن پھر میں کہتا ہوں 24 گھنٹے تم رڈار پہ کیوں رہتے ہو؟ جب یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم ہے تو پھر ہر میڈیا والے کا مدعا تم ہی کیوں رہتے ہو؟ اس قوم سے کیوں ڈرے لوگوں کو؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزوں، کہ جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. کس وجہ سے آج پوری دنیا تمہیں رڈار پر رکھتی ہے وہ سمجھ کر کے چلو. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تحفظ ایمان کانفرنس، علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ. بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جو دولت تمہارے پاس ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. آج ہی میں نے جمعہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا نیرج میں، کہ کیا آپ نے بچپن سے جب سے آنکھیں کھولی مسجدوں میں نماز تو پڑھی ہوگی، پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں سجدے کیے، لیکن کیا کبھی سجدہ کرنے کے وقت آپ نے خدا کی کوئی تصویر سامنے دیکھی؟ کبھی کسی نے بنائی؟ نہیں، پوری دنیا میں کسی مسجد میں خدا کی تصویر نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں ایک واحد قوم ہے یہ جو بنا دیکھے سجدے میں گر جاتی ہے، بنا دیکھے سجدے میں گر جاتی ہے. یہ تمہارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین ہے تمہارا. اللہ ہے، صرف آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے. اور دنیا میں ہر آدمی یہ کہتا بغیر ٹچ کیے بغیر دیکھے تو میں مانوں گا نہیں. سارے لوگ، عقل والے لوگ یہی کہتے ہیں کسی بھی دوسری چیز کے بارے میں، لیکن جب اللہ کی بات آئے تو ایمان والا کبھی یہ نہیں پوچھتا کسی مولانا سے کہ میں دیکھ کر کے ایمان لاؤں گا، کبھی کوئی نہیں کہتا میں ٹچ کر کے ایمان لاؤں گا. نہیں، اس کو بچپن سے بتایا گیا اللہ ہے، اس نے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کیسا ہے، کہاں ہے، اس کو بتا دیا گیا اللہ ہے. یہی ایمان جو آج تک تمہیں مضبوط رکھا ہوا ہے، یہ ایمان ہے. یہ ایمان اتنا مضبوط ہے میرے عزیزوں، تمہیں نہ جمعہ میں کبھی پرچار کر کے بلانا پڑتا ہے. کس مسجد میں پوسٹر لگتا ہے کہ یہاں جمعہ ہونے والی، کسی مسجد کا اعلان ہوتا ہے؟ ہر علاقے میں جمعہ کا دن آیا تو ساری صفیں بھر گئی، اور صفیں بھی ایسی کہ امیر و غریب، فقیر و غنی سب ایک ہی جگہ، سب آئے. نہ کوئی وی آئی پی صف ہے، نہ کوئی کیٹیگری وائز صفیں لگتی ہیں، سب آگے. یہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اس طرح آج تک باندھی ہوئی ہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو دنیا ہمیں یتیم کہتی ہے کہ ان کا کوئی قائد نہیں، ان کا کوئی لیڈر نہیں، یہ سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں. لیکن آؤ جمعہ کا وقت آئے تو یہی بکھرے ہوئے ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، ایک آواز پر جھک جاتے ہیں. کسی ایک صاحب نے پوچھا تھا ملٹری کو جو ٹرین کیے ہوئے ہیں، یو ایس کی ملٹری، جاپان کی ملٹری، چائنا کی ملٹری، ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی 10,000 کی ملٹری کو آپ کو ترتیب دینا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی جنرل نے کہا، بڑے شخص نے کہا اگر 10,000 کی فوج کو ترتیب میں لانا ہے تو 2 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. کسی ملک نے کہا 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں. کسی نے کہا بہت فاسٹ لیول پر
یہ پوری ترتیب دینا ہو تو 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے. یہ ٹرینڈ فوج ہے, ٹرینڈ سولجرز ہیں جن کا پورا پورا ایسا تجربہ ہے کہ وہی کام کرتے ہیں. تو اس شخص نے مسکرا کر کے کہا کبھی آؤ حرم کعبہ میں اور کبھی آؤ حرم مصطفیٰ میں. 1000 نہیں, 2000 نہیں, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں. ادھر اقامت ہوئی اور ادھر امام نے تکبیر باندھی. نہ کوئی صفوں کو درست کرنے والا پولیس ہے, نہ کوئی وہاں پر والنٹیئر ہے, کوئی نہیں ہے. سب کی صفیں خود بخود درست ہو جا رہی ہیں. وہاں پر امیر غنی سب کی صفیں خود لگ جاتی ہیں. مجھے بتاؤ مسجدوں میں, ارے یہاں جلسے میں بھی اگر مولانا کو کہہ دیا جائے کہ یہاں سب کو سیدھے کھڑا کر دو تو صبح ہو جائے گی, کوئی سیدھا نہیں ہوگا. صبح ہو جائے گی, مجھے پتا ہے. ابھی جانے کے وقت راستہ بھی نہیں دیں گے 1 گھنٹے تک. یہ قوم کو جانتے ہیں. لیکن مسجدوں کے اندر نہ مولانا چھڑی لے کے آتے ہیں, نہ مؤذن صاحب تمہیں قطار لگانے کے لیے آتے ہیں. کون ہے جو تمہاری صفوں کو درست کر دیتا ہے؟ کون ہے جو ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو؟ ہاں یہی جلسہ جو مجھے جانے کا راستہ بھی نہیں دے گا. ابھی مولانا 1 گھنٹہ اعلان کریں, یہ سیدھے کھڑا بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہاں پر کہہ دیا جائے کہ نماز ہونے والی ہے اور تکبیر بولی جا رہی ہے, اپنی صفیں لگا دو, تو پھر کسی کو چھڑی لینے کی ضرورت نہیں. ساری صفیں 5 منٹ کے اندر سب سیدھی ہو جاتی ہیں. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ایمان ہے جو تمہاری صفوں کو درست کر دیتا ہے. وہ ایمان ہے جو تمہاری صفوں کو سیدھا کر دیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, بار بار میں ایک بات کہتا تھا, لوگوں نے اس کا دوسرا معنی استعمال کر لیا. میں تو جگانے کے لیے کہا تھا گجرات میں, نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ بات اسی لیے کہا تھا کہ بہت کچھ تمہارے پاس باقی ہے, بہت کچھ تمہارے پاس ہے. وہ ایمان کی دولت, اس کا سودا کبھی مت کرنا. چاہے دنیا کی ساری دولت تمہیں دینی پڑ جائے, لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. جو جھکنے کی اللہ نے تمہیں توفیق بخشی ہے, یہ سب سے بڑی توفیق ہے. جو صفوں میں کھڑے ہونے کی توفیق بخشی ہے, یہ سب سے بڑی توفیق ہے. اس ایمان کی حفاظت کی آج کانفرنس ہے نا, تحفظ ایمان کانفرنس. اسی میں آپ سے کہوں گا, اپنے گھر کو لیکیج سے بچانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہو؟ کون سا کیمیکل لا کر کے واٹر پروفنگ کروا دیتے ہیں کہ چھت کے لیکیج کو بند کر دیا جائے. قطرے گریں گے تو لوگوں کی نیند خراب ہو سکتی ہے, گھر ٹوٹ سکتا ہے. چھوٹا سا لیکیج بھی آپ برداشت نہیں کرتے اپنے گھر کے اندر. اور اگر کوئی کھڑکی, کوئی دروازہ, کوئی دیوار دراڑ لگ جائے یا کوئی ہلنے جلنے لگ جائے تو آپ فوراً اس کی ریپیئرنگ کے لیے کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. گھر کے لیے اتنا خیال ہے. اور اگر آپ چل رہے ہیں, آپ سے کسی نے کہہ دیا ٹوپی ٹیڑھی ہے, فوراً سیدھی کر لیں گے. جبے پہ کوئی داغ ہے, آپ دھل کر کے سیدھا کر لیں گے. جس چیز کی طرف دنیا اشارہ کرے کہ اس میں کجی ہے, اس میں ٹیڑھا پن ہے, آپ فوراً سیدھا کر لیں گے. میرے عزیزوں, یہ ساری چیزیں 4 دن کی بھی نہیں ہے. نہ گھر تمہارا رہنے والا, نہ کپڑے تمہارے رہنے والے, سب پناہ ہو جائیں گے. لیکن تمہارے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے, ایمان کی دولت ہے. قسم خدا کی, اگر اس کے اندر کجی آ گئی, اس کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا, تو پھر نہ تمہاری دنیا سلامت ہے, نہ آخرت سلامت ہے. اسی لیے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن کہاں سے آئے گا, اس کے اندر کجی کیسے آئے گی؟ ارے میاں, ٹیڑھا پن کجی تو چھوڑو, پورا ایمان اچھک لے جانے والے چور بھی موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بھلا کے ہیں. سنا ہے آپ نے یہ شعر؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. کبھی پولیس والوں سے جا کر کے پوچھنا, آپ تھانے میں نوکری کر رہے ہو, بہت سال ہو گئے, کبھی آج تک ایسا کوئی کیس رجسٹرڈ ہوا ہے کہ کسی نے آنکھ سے کاجل چرا لیا کسی کا؟ وہ پوچھ لو ان سے کہ کہیں آپ کے پاس ایسا کوئی کیس بک ہوا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کی آنکھ کا کاجل چرا لیا. وہ بھی ہنسیں گے, یہ کون سی چوری ہے, یہ کون سی چوری. لیکن بریلی کا امام کہہ رہا ہے کہ ایسی چوری بھی ہوتی ہے, ایسی چوری بھی ہوتی ہے. میں تمہیں سمجھاتا ہوں, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, اس کا مطلب وہ ڈبی والی کاجل نہیں ہے, وہ کالک والی کاجل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ایک مسلمان کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. حضور کی محبت تمہاری آنکھوں کا سرما ہے. وہ جو نہ ہو تو
اور وہ جو نہ تھے تو اسی طرح آنکھ میں کاجل جو ہے وہ لگانے والے کاجل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی پاک کی محبت، اولیاء کاملین کی نسبت، اللہ کی ذات پر ایمان، یہ تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے، اور اس کے چور دنیا میں بہت موجود ہیں۔ ہاں، چوری کرنے والے لوگ کبھی گٹھری لے کر کے آ گئے، کبھی پورے کے پورے محلے کو لے کر کے چلے گئے۔ اسی لیے ایسے چوروں سے اپنا ایمان بچاؤ، ایمان لوٹنے والے لوگ۔ اچھا، ایک بات اور میں بتا دوں، سب سے بڑی چیلنج کی بات یہ ہے، آپ کو اگر پتہ لگے کہ یہ دشمن ہے میرا، آپ اپنے مال پورا اس سے بچا کے رہیں گے۔ وہ گزرے گا تو الرٹ ہو گئے، وہ دیکھے گا تو الرٹ ہو گئے، لیکن آپ کے گھر میں موجود ہے تو کیسے پتہ چلے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا سب ہو، وہ اگر آپ کے مال کا دشمن ہو، چور ہو، تو کیسے پتہ کریں گے؟ یہی سچویشن آج ہماری ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا جس کو آپ دیکھ رہے کہ مشرک ہے اور میرے ایمان کا چور ہو سکتا ہے، آپ بچ جائیں گے، لیکن ٹوپی داڑھی والا، جبے کبے والا، تمہارے ساتھ چلنے پھرنے والا، اور عشق رسول سے پورا اندر سے خالی ہے، لیکن دیکھنے بڑا نمازی لگتا ہے، حاجی بھی لگتا ہے، زکوٰۃ خوب مانگتا ہے، لیکن اندر سے وہ خالی ہے اور بہت بڑا چور ہے۔ اور ایسے چور کی دشمنی، ایسے چور کی دوستی، تمہارے آنکھ کا کاجل وہ کب اٹھا لے جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بچو ایسی نسبتوں سے جس کا سینہ حب مصطفیٰ سے خالی ہے، جو نبی پاک کی بات آئے تو آئیں کائیں کرتا ہے۔ اور پھر ہاں، کتنے ایسے ابھی دیکھو بوچھار ہوتی ہے سوشل میڈیا پر کہ مولانا مزار پر گئے، کھڑے ہو گئے، مولانا نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، یا نبی سلام علیکہ کہہ رہے، مولانا یہ کر رہے، نبی کا نام آیا تو کھڑے ہو گئے۔ میں ان ظالموں سے کہتا ہوں، کوئی نیتا آئے تو اس کے چھانٹنے کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو؟ تمہیں مبارک دنیا کے وقت ہے، ہمیں مبارک ہمارے نبی کی عزت۔ ہم اپنے نبی پاک کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے غلام میں یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اپنے نبی کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ رہتے ہیں اور ایمان کے ڈکیت ہیں، ایمان کے چور ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر داڑھی جبہ والا، ہر ٹوپی کرتے والا یہ مت سمجھ لینا کہ صاحب ایمان ہے، یہ مت سمجھ لینا صاحب ایمان ہے۔ بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ کابل میں سب گھوڑے نہیں ہوتے، گدھے بھی ہوتے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی، بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو مجھے آج بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پورا دین و ایمان یہ گوگل سے سیکھ رہے ہیں، یہ سارے انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی آیا تو آنسو بہایا، کیا بیان ہے اس کا، دل کو چھو جاتا ہے، ہاں ادھر فریفتہ ہو گئے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کہا تھا، توجہ ہے نوجوانوں، سنو، ایمان کی حفاظت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ اندھا بگولا دیکھا ہے آپ نے، وہ وائٹ کلر کا، کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں؟ بگولا ہی نا، بہت خوبصورت دکھتا ہے، بہت خوبصورت رہتا ہے۔ ایک بار کسی تالاب میں جا کر بیٹھا اور سر جھکائے بیٹھا ہے، اس کی خوبصورتی پر کون نہیں فدا، اور بھولا پن بھی اتنا دکھتا ہے، اتنا بھولا ہے، کبھی کسی کو ٹچ بھی نہیں کرتا۔ اور ایسی بھولے پن پر قربان ہو کر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس میں آ گئی، مچھلیوں میں ایک شور مچ گیا، اللہ والے آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، ارے چلو